تو مرد میں اگر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہے, اتنا پیسہ ہے اس کے پاس, اتنی عزت, اتنی شہرت اور 4 بنگلے بنا سکتا ہے, تو عورتیں دھڑا دھڑ اس سے خوش شادیاں کریں گی. اور اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے تو وہ دوسری شادی کے اشتہارات اخباروں میں لگا لگا کے پیسے ضائع کرتا رہے گا. مجھے اپنے دکھڑے سنائے گا کہ آپ کا بیان سن کے میں نے 4 کی نیت کی تھی مگر دوسری بھی نہیں ہو رہی. تو آپ لڑکیوں کو ترغیب دیں کہ, لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو ترغیب دیں کہ دوسری بیوی بنے. میں ان سے کہتا ہوں, میں تو خواتین کو ترغیب دے رہا ہوں کہ ایک مکھنچو سے شادی سے بہتر ہے کسی عزت دار کی تیسری دوسری بن جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے کسی نااہل کی, کسی یہ ملفوظ خواتین یاد رکھ لیں جو ابھی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے, خوب اچھی طرح نوٹ کر لیں. کسی غیر ذمہ دار مرد کسی نااہل مرد کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی عزت دار اور معاشی لحاظ سے مضبوط اور ذمہ دار آدمی کی دوسری بن جائیں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ساری زندگی شوہر لیس سے بہتر کیا ہے, عزت دار کی دوسری بن جائیں. تو میں تو خواتین کو ترغیب دیتا ہوں. لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں رونا رو رہے ہوتے ہیں, مفتی صاحب ہماری دوسری نہیں ہو رہی, کیا کریں, آپ ترغیب دیں. میں کہتا ہوں میں تو ترغیب دیتا ہوں خواتین کو, بھائی دوسری بن جاؤ, لیکن میں یہ ترغیب دوں کہ آپ کی دوسری بیوی بن جائیں, یہ میں نے, مجھے کیا پتا آپ کیسے ہیں بھائی. تو یہ خاتون کو پٹانا آپ نے ہے. یہ پٹانا کس کی ذمہ داری؟ پٹانے کا مطلب وہ غلط والا پٹانا نہیں, اپنی کوالٹیز بیان کرنا کہ میرے پاس یہ فیکٹری ہے, دیکھو تم وہ فلانے کی اکلوتی بن رہی ہو, وہ تو تمہیں پکوڑے کھلائے گا, گولے گنڈے کھلائے گا. میری یہ فیکٹری ہے, میرا یہ بزنس ہے, میرا یہ کاروبار ہے, لینڈ کروزر میں گھماؤں گا, یہ کروں گا, وہ ہے زبردست, ہٹو بچوں. اگر آپ اور پھر ثابت بھی کرو تو وہ آپ کی یقیناً چوتھی بنے گی, آپ کی دوسری ہو جائے گی. ہٹو وہ وسیم ستار کے نمبر کو نکال کے باہر پھینک اس. وہ لطیفہ میں سناتا رہتا ہوں نا جس میں میوز بھی بنی ہے. عورت کو مال میں اٹریکشن ہوتی ہے اور یہ غلط چیز نہیں ہے بھائی. اگر ایک غریب چاہتا ہے میری بیٹی اچھا کھا لے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ آپ کو پھر غریبوں کو کون لڑکیاں دے گا؟ تو غریبوں کو اور بہت سارے مسائل ہیں, تو ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا, تو کیا ہے اس میں بھائی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب آدمی تو بیچارہ پھر وہ ایک پر اکتفا کرے گا, بلکہ بہتوں کو ایک بھی نہیں ملے گی. صبر کرے وہ, غریبوں کو اور بھی تو بہت سی چیزیں نہیں مل رہی نا. ارے غریبوں کو گاڑی نہیں مل رہی, رکشوں میں سفر کرنا پڑتا ہے, بلکہ ڈبلیو آر میں لٹک کے جاتے ہیں. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ غریبوں کو آپ لینڈ کروزر لے کے دینا شروع کر دو کہ تم کیونکہ ڈبلیو آر. اس کا حل یہ ہے کہ ان کو صبر کی تلقین کرو کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, صحیح ہے نا, یہاں ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی, صبر کرو, آخرت میں اللہ نوازے گا. جن کو ملا ہے وہ بھی قبر میں جائیں گے, جن کو نہیں ملا وہ بھی قبر میں جائیں گے. تو رونا پیٹنا نہیں کرو, آئے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے. جیسے ایک مولانا صاحب ہمارے حضرت سے کہتے تھے, حضرت فرماتے تھے آپ شادی کیوں نہیں کرتے, وہ ایسے دکھڑا سناتے تھے حضرت کو نا, حضرت نقل اتارتے تھے ان کی, وہ دکھڑا سنا کے کہتے پیسے ہی نہیں ہے. حضرت کو بڑا غصہ آتا تھا ان پہ کہ رو کیوں رہے ہو بھائی, بولو بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, بس کوئی رشتہ نہیں مل رہا, جب مل جائے گا تو کر لیں گے, یہ بولو نا. تو پیسے نہیں بھی ہیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے یار, غربت کوئی عیب تھوڑی ہے. غریب آدمی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جن کی پوری ہوتی ہیں وہ بھی مر کے ہڈیاں. 4 شادیاں بھی کرو گے تو بڈھا بھی تو ہوگا نا ایک دن. کیا خیال ہے, ایک دن بڑھاپا آئے گا نا, تو کیا کرے گا ان 4 کا؟ بڑھاپا تو ایک دن آئے گا اور مرے گا, قبر میں جائے گا, تو 4 کی قبریں اس کے ساتھ بنیں گی. تو غریب آدمی یہ سوچے کہ دنیا مسافر خانہ ہے تو کوئی بات نہیں, صبر کرو, کوئی دے دے اپنی بیٹی ٹھیک ہے. ہاں بہت سے لوگ جو یہ چاہیں گے کہ ہم مالدار کی دوسری بیوی نہیں بننا, خواتین چاہیں گی نہیں, وہ کہتی ہیں ہمیں غریب شوہر مل جائے مگر اکلوتا. بہتوں کی ترجیحات یہ ہوتی ہیں, تو وہ آپ کو ترجیح دیں گی کہ بھائی ہمیں پتہ ہے اس کو کوئی دوسری پہ دے گا ہی نہیں. ایک عورت غریب کی پہلی بیوی بنے گی یہ سوچ کے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ صرف جذبے لے کے دنیا سے چلا جائے گا, اس کو دوسری, اس کو میں بڑی مشکل سے ملی ہوں. تو مجھے یہاں فائدہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن یہ شیورٹی ہے کہ میں اس کی اکلوتی بیوی رہوں گی, تو یہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے. تو آپ جب لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو خود بخود مینجمنٹ پیدا ہو جائے گی, نظم پیدا ہو جائے گا کہ کس کی 4 بیویاں ہوں گی, کس کی 3, کس کی 2, کس کی 1. اور کوئی کم بخت ایسا بھی ہوگا جو ساری عمر کنوارا رہے گا, کوئی لڑکی اس کی اکلوتی بیوی بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی, وہ اس قابل ہی نہیں ہوگا, وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ فلسفہ اسلام کا, خدا کی قسم دنیا میں کسی کے پاس خواتین کے مسائل کے لیے اس سے بہتر حل موجود نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا عورتیں اس کے تکلیف ہوتی ہے دوسری شادی کی بات, دوسری بیوی بنتی بھی کون ہے؟ عورت ہی بنتی ہے. تیسری کون بنتی ہے؟ بہت زیادہ لمبی بات ہو گئی. اچھا ہاں ایک اہم بات بھائی, ایک کلپ میں یہ جو خاتون تھی نا جن کا نام کیا تھا یار, ماہروخ ارشد صاحبہ, ان کے کلپ میں یہ بات ایڈ کریں, یہ جو ابھی کر رہا ہوں میں, کہ مرد کو میں دوسری شادی کی ترغیب دیتا ہوں مگر خام خواہ میں گھر والوں کو ٹینشن نہ دیں یہ تذکرہ چھیڑ چھیڑ کے. میرے ساتھ تپانے کے لیے سیلفیاں لینا یہ کون سی اخلاقی حرکت ہے یار؟ بعض کمبخت یہ بھی کر رہے ہیں, لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہے ہیں کہ پہلے دوستیاں لگیں گی تو پھر ان میں سے ایک ہی کیا ہوگی, سلیکشن. یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ اس کی اجازت تھوڑی ہے, لڑکیوں سے دوستیوں کی اجازت تھوڑی ہے کہ پہلے گپ شپ لگا کے دیکھتے ہیں جو اچھی والی لگے گی اس سے شادی کریں گے ہم.
یہ تو عورت کو لیے بہت تکلیف, یہ تو حرام بھی ہے اور بیوی کو اس سے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے. تو ایک کام سنت ہے تو سنت کے طریقے پہ ہی سنت ہے, وہ سنت کے طریقے سے ہٹ کے کریں گے تو وہ سنت نہیں رہے گا, وہ بدعت بن جائے گا. تو گھر میں خام خواہ میں بیوی کے سامنے ہر وقت دوسری کا تذکرہ کرنا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. عورت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, لہذا اس کے سامنے تذکرہ نہ کریں. لوگ کہتے ہیں اس کو میں ذہن بنا رہا ہوں, اس سے پرمیشن لے رہا ہوں. تو اس سے کیوں پرمیشن لے رہے ہو بھائی؟ نہ اس کا ذہن بناؤ تم, وہ تھوڑی کرنے دے, اور اچھا وہ اس کی اپنی فطرت ہے, وہ نہیں کرنے دیتی. تو آپ گھر میں بلا وجہ تذکرہ نہ کریں. اس کا کرنی ہے تو کہیں پیغام بھیجیں تمیز سے, جیسے ہم نے بھیجا تھا وہاں پیغام ہو گیا تو ہم نے بھی گھر میں بتا دیا. ہنگامہ وہاں بھی ٹھیک ٹھاک خاندانی قسم کا ہنگامہ ہوتا ہمارے, آپ کیا سمجھ رہے ہو اتنے آرام سے بیٹھا ہوں یہاں پہ, ٹائٹ قسم کا خاندانی ہنگامہ ہوا ہے. بس ہم نے کہا ہو گیا اب کیا کریں ہو گیا اب کیا کریں. ہم نے یہی کہا بھائی حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی, تو ہنگامے تو ہوں گے, وہ تو یہ تو موسٹ وانٹیڈ بھی ہوگا انسان, سب کچھ ہوگا. تو اس لیے خام خواہ کی ٹینشن مت دیں, کرنا کرانا کچھ ہوتا نہیں ہے. جا کے تپا رہے ہوتے ہیں میں دوسری کر لوں گا, میں دوسری کر لوں گا, دوسری کر لوں گا, جبکہ پتہ ہے کہ کوئی دے گا بھی نہیں. آپ ہمیں لنگڑی لولی نہیں مل رہی تھی بھائی صحیح نا, تو آسان نہیں ہوتا, کوئی رشتہ نہیں دیتا اتنے آرام سے. تو گھر میں جا کے بلا وجہ ٹینشن دینا یہ کام غلط ہے. سنجیدگی کے ساتھ, اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں اگر دوسری کی ہے تو کچھ دنوں تک تو پہلی والی کو آپ کو اس زمانے میں زیادہ محبت دینی پڑے گی, تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا شوہر دوسری کے بعد بدل گیا ہے. اور دوسری شادی کے اصول وہ نہیں ہوتے جو اکلوتی بیویوں کے ناز نخرے کم ہوتے ہیں. دوسری کے بعد دونوں کے ناز نخرے آپ کو ہول سیل کے حساب سے اٹھانے پڑیں گے, یہ بتا دوں میں آپ کو, پھر چلے گا گھر. دوسری بیوی ہونے کے بعد اب پہلی بیوی کو آپ نے اتنی عزت دینی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. ہاں, خرچہ بھی آپ نے دبا کے کرنا ہے. پھر ایک صاحب نے دوسری شادی کی, بڑی ٹینشن میں تھے. میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے؟ کہہ رہے ہاں اتنا. میں نے کہا اتنا ہے کہ دبئی میں اپنی بیوی کو لے جا سکتے ہو؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا دبئی پہلی بیوی کو لے کے ٹور پہ نکل جاؤ. کہہ رہے ہیں یار ہمارے یہاں تو یہ رواج نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے یہاں دوسری کا رواج ہے بالکل. اب وہ اسٹائل چینج ہو جاتا ہے, اب وہ حساب نہیں رہتا اس میں. پھر وہ کھانا پکا کے دے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں دے تو بھی. میری 3 زوجات ہیں, لیکن میں گھر میں جا کے ڈھکن ہٹا کے دیکھتا ہوں کچھ پکا ہوا ہے نہیں ہے, بس صحیح ہے, بس تمیز سے رہو, اس لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پکا ہوا ہے تو کھا لیا, نہیں پکا ہوا ہے تو دوسرے گھر میں جا کے ڈھکن ہٹایا, وہاں بھی نہیں ہے, تینوں میں نہیں ہے, ہوٹل پہ جا کے کھا لیا. یہ سب چیزیں دوسری درجے کی بن جاتی. کپڑے استری مل گئے بہت اچھی بات, نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے سوگن کی ٹینشن برداشت کر لی نا, بس یہ بہت ہے. اور وہ بھی ایک گھر میں ساتھ نہیں رکھنا ہے, الگ الگ گھر. اب اس کی ہر ٹینشن کو آپ نے برداشت کرنا ہے یہ سوچ کے کہ اس نے سوگن کی ٹینشن برداشت کی ہوئی ہے. بیگم بس تمہارا کام بچوں کی پرورش ہے, خدمت کرو, اچھی بات نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے. اور آپ کو پھر دیکھو, میں پہلے کب میری جب اکلوتی زوجہ تھی میں کہیں اپنے ساتھ ٹریونگ پہ لے کے نہیں گیا. اب میں جب سفر میں جاتا ہوں ایک آدھ گھر والے میرے ساتھ ہوتے ہیں. یہ کرنا پڑتا ہے آپ کو, پھر بہت زیادہ پروٹوکول دینا پڑتا ہے. ابھی میں بیان کے لیے گیا نتھیا گلی, میرے ساتھ فیملی تھی پوری, اس کا خرچہ آدمی کا ڈبل ہو جاتا ہے. فیملی کو لے کر گیا ہوں. ملیشیا گیا, فیملی ساتھ ہی میرے, بدل کے, آج اس فیملی کا نمبر, اگلی دفعہ اس فیملی کا نمبر, اگلی دفعہ اس فیملی, گھماتا رہتا ہوں فیملیوں کو. دبئی گیا فیملی کو ساتھ لے کے, تو آدمی کا دماغ سیٹ ہو جاتا ہے, اور یہ کرنا پڑتا ہے. تو چلو دبئی نہیں جا سکتے, ادھر ہی انڈا موڑ پہ گھما کے لے آؤ اس کو. تو یہ سب وہ والے بالکل اصول نہیں ہوتے دوسری تیسری شادی میں جو ایک والی کے ہوتے ہیں. ایک والی کے لائف اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. 2-3 شادیوں کے بعد آپ مکمل چینج ہوتے ہیں. آپ کو بیویوں کو اتنا پروٹوکول دینا پڑتا ہے کہ انہوں نے غم برداشت کیا ہوا ہے. شیئرنگ پہ میاں رکھا ہوا ہے شیئرنگ پہ بھائی ہوتا ہے نا دفتروں میں, یہ شیئرنگ پہ ہے بھائی, جو چاہے یہ کتاب پڑھ لے. تو شیئرنگ پہ میاں ہے, اس کا بھی میاں ہے, اس کا بھی میاں ہے. تو اس نے اتنا بڑا غم برداشت کیا ہوا ہے, تو پھر اتنا پروٹوکول دینا پڑتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا پھر بھائی گھمانا بھی اپنے ساتھ ہے. ٹائم دینا پڑے گا نا آپ کو, بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. خرچ پھر شاپنگ زیادہ کرانی پڑتی ہے. جب برگر کا آرڈر ہوگا تو برگر آئے گا, تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا اس پیزے سے, کیونکہ اگر آپ نے پیزا نہیں منگوایا بیوی بولے گی جب پیسے نہیں تھے تو شادی کیوں کی آپ نے دوسری. ہاں, کوئی بہت ہی غریب ہو جس کے لیے انڈے والا برگر بھی چلتا ہو, وہ ایک الگ بات ہے. تو پھر اس کا جو غریب ہے ان کو میں کہتا ہوں پھر بہت غریب لڑکی سے شادی کرو جس کو انڈے والا برگر بھی کھلاؤ تو وہ کہے گی بھائی جب تک آپ کی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی تو کبھی انڈے والے برگر کا بھی آپ نے نہیں پوچھا, آپ کتنے اچھے ہیں, دوسری کرتے ہی مجھے انڈے والا برگر کھلا رہے ہیں. وہ بہت غریب ہوگی تو اس پہ خوش ہو جائے گی, سمجھ رہے ہو. تو آپ دوسری کریں گے بھی بہت غریب سے, کیونکہ پھر اس کو اس کے اسٹیٹس سے تھوڑا زیادہ دینا پڑتا ہے آپ کو. پہلی والی کا بھی بڑھانا پڑے گا خرچہ, دوسری والی کا بھی. تو اس کے لیے غریب سے غریب لڑکیوں سے شادی کرو. تو اس میں پھر یہ کہ آپ کو گھمانے پھرانے لے جانا, بڑا پروٹوکول دینا, یہ سب کام آپ کو کرنے پڑیں گے. بالکل الگ ہی اصول ہوتے ہیں, وہ والے اصولوں پہ نہیں چلتا حساب کتاب. کپڑے دھو لے ٹھیک ہے, نہیں دھوئے بھائی آپ کی مرضی ہے. تو عربوں میں دیکھو نا, عرب عورتیں کام کاج کی بالکل نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ 2-3 بیویاں عرب رکھتے ہیں تو وہ عورتیں کام کاج کی نہیں ہوتی. بس ان کا کام ہے بیوٹی پارلر میں, لاکھوں روپے پورے سال بیوٹی پارلر پہ خرچ ہوتے ہیں عرب عورتوں کے.
کوئی کام ہم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کروا لینا اس سے جس سے تو لے کر آیا تو اس سے کپڑے دھلوانا. تو یہی ہوتا ہے حساب کتاب. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو آپ نے تو مزے لے لیے 4 شادیوں کے, لیکن 4 شادیوں کے آپ کو مزے مل گئے. اب بیویوں کے مزے یہ کہ پروٹوکول, وہ بس ان سے بس یہ آدمی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ لڑو نہیں, خدا کا واسطہ لڑو نہیں بس. اور یہ بڑی سب سے بڑی خواہش آپ کی دنیا کی یہ بن جاتی ہے کہ آپس میں نہ لڑیں اور بچے پال لیں. بس بچوں کو روڈ پہ نہیں پھینک کے بھاگ جانا, ٹھیک ہے نا, بچوں کو نہیں پھینکنا. ورنہ وہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے پال, میں جا رہی ہوں, پھر آدمی بچے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے, یار ایدی سینٹر میں جمع کراؤں, میزان بینک میں جمع کراؤں, کہاں کراؤں میں ان کو, یہ بھی سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے 2-3 شادیاں کرنے کے بعد میرے سے مشورہ